وعن شبابه فيما ابلا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انسان کی جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ آئے اللہ کے بندے یہ بتا، اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، تیری زندگی میں ایک دور امنگوں کا، مستیوں کا دور تھا، تیری ہڈیاں طاقتور تھی، پہاڑوں سے ٹکرا جاتا تھا۔ یہ بتا تو اپنی جوانی کی عمر میں کیا کر کے آیا؟ تو نے اپنی جوانی کی عمر میں کیا کیا؟ چائے کے ہوٹلوں پر، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام میں، فیس بک میں تو نے اپنی جوانی گزار دی، یا اپنی جوانی کو تو نے مسجدوں کو آباد کرنے میں گزارا؟ تو نے اپنی جوانی کو مستانی بنایا یا تو نے اپنی جوانی کو ربانی بنایا؟ جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے نوجوانوں کو اس میں جگہ دی جائے گی، اور اس میں ایک وہ بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو روڈ پر، چائے کے ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، دوسروں کی بیٹیوں پر نظر ڈالنے پر نہیں، بلکہ اپنی جوانی کو مسجدوں میں لگایا، اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں گزارا، اپنی جوانی کو دینداری میں گزارا۔ ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ آئے نوجوانوں، اپنی جوانی کو غریب سمجھو، نوجوان تو وہ تھے ہوا سے ٹکرا جاتے تھے، اگر ان کے سامنے سمندر آ جاتا تھا مسلمان سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آئے مسلمانوں، آئے نوجوانوں، آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اسلام بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے پھیلا ہے۔ آئے نوجوانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ان بزرگوں سے نہیں، یہ تو بیچارے بزرگ ہو گئے ہیں، ان کی ہڈیوں سے طاقت ختم ہو گئی ہے، ان بزرگوں کو بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آئے نوجوانوں، اگر سماج سے برائیوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یہ بزرگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے سماج سے خرابیوں کو دور کرنا ہے تو نوجوان کر سکتے ہیں، کیونکہ نوجوان سماج کی کریم ہوتا ہے، نوجوان سماج کا انجن ہوتا ہے۔ اگر انجن صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر انجن خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ مثلاً ایک ریل کا ڈبہ، ایک ریل کی مثال آپ لے لیجئے، ریل میں آپ کئی بوگی لگا دیں لیکن انجن نہ ہو، وہ ریل نہیں چل سکتی ہے۔ یہی مثال نوجوانوں کی ہے۔ نوجوان قوم کے لیے انجن ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا میرے بھائی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ نوجوانوں کو اپنے معاملے میں سدھار کرنا ہوگا، نوجوانوں کو قوم کے اندر اصلاح کا کام کرنا ہوگا، نوجوانوں کو اپنی مسجدیں آباد کرنا ہوگی، مسجدوں کو آباد کرنا یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا یہ نوجوانوں کا کام ہے۔ آئے نوجوانوں، تم حالات دیکھ رہے ہو، کیا حالات ہے آج ہندوستان کا، ذرہ ذرہ تمہاری اوپر تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمان نوجوانوں کو ناکردہ جرائم کی سزائیں دی جا رہی ہے۔ آئے مسلمانوں، اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، آئے نوجوانوں اگر تمہیں ہوش نہیں آیا تو آگے آنے والے دن ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، نوجوانوں کو سدھارنا پڑے گا، نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ تو اسلام نے فرمایا اے لوگوں شادی کر لو اگر اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ہے، اور فرمایا زنا کا راستہ سب سے خطرناک اور سب سے برا، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ اور جب بھی کبھی گناہ کا خیال آئے نوجوانوں، حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو۔ زلیخا حضرت یوسف کو بند کمرے میں لے کر کے آ گئی، وغلقت الابواب، اور سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے، کوئی باہر
سے اندر نہیں آ سکتا ہے، سارے دروازوں کو بند کر لیا۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ وقالت حیت لک، اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یوسف نے دیکھا زبان سے نکلا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ اے زلیخا یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں۔ آئے نوجوانوں ذرا غور کرو، کیا ایمان رہا ہوگا حضرت یوسف کا بند کمرہ ہے، کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف جوان ہے اور زلیخا بھی خوبصورت ہے، سج سور کے آئی ہے، لیکن ایمان دیکھو حضرت یوسف کا۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب۔ حضرت یوسف دروازے کی طرف آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو زلیخا سے بچا لیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، آئے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، ترمذی کا واقعہ ہے اور اس حدیث پر بعض علماء کا کلام بھی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے کئی مرتبہ سنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا اور اس کا نام کفل تھا، بہت بڑا شرابی آدمی تھا، ہر روز شراب پیا کرتا تھا، اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا گنہگار تھا، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہوگا جو اس نے نہیں کیا۔ ہر روز بستر پر نئی لڑکی، ہر روز شراب لڑکی، شراب لڑکی۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی آئے کفل میں ضرورت مند ہوں اور مجھے تجھ سے کچھ پیسے چاہیے، مجھے کچھ پیسے دے دے، کچھ دن کے لیے میں تجھے واپس کر دوں گی۔ کفل نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ تجھے میری خواہش پوری کرنا ہوگی، تجھے میرے ساتھ ایک رات گزارنا ہوگی اور تو نے جتنے پیسے مجھ سے مانگے وہ میں سارے کے سارے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تجھے واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت بیچاری مجبور تھی اور وہ کفل کی اس بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ رات کا وقت آیا، وہ عورت کفل کے بستر پہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں شوہر اپنی بیوی سے بستری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے کفل وہاں تک پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ عورت ہو رہی ہے، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ کفل کہتا ہے ماذا یبکیک، آئے عورت میں نے تجھ سے زبردستی تو نہیں کی ہے، میں نے تیرے سامنے آفر رکھا ہے اور تو نے اس آفر کو مان لیا، آئے عورت کیوں رو رہی ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے آئے کفل میں بڑی پاک ہو، آئے کفل میں بہت زیادہ دیندار ہو، لیکن آج مجھے صرف مجبوری نے تیرے بستر پہ پہنچا دیا۔ آئے کفل اللہ تعالیٰ سے ڈر جا، آئے کفل اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کفل کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کفل وہیں پر پیچھے ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آئے میری بہن اٹھ اور یہاں سے چلی جا، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں اور جتنے پیسے میں نے تجھے دیے ہیں اس کو لے جا، میں تجھ سے واپس نہیں لوں گا۔ اور کفل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے آئے اللہ میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا اور میں نے جتنے زنا کیے، میں نے جتنی شراب پی ہے، جتنے گناہ کیے ہیں آئے اللہ اس کو معاف کر دے۔ رات میں وہ توبہ کرتا ہے اور صبح اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے دروازے بند ہیں، کوئی اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا، کوئی اس کے گھر میں آنا جانا نہیں کرتا تھا، لوگ اس کے گھر سے گزرے دیکھتے کفل کے دروازے پر لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کاش اگر یہ لکھا نہ ہوتا، کوئی کفل کا جنازہ نہ اٹھاتا، کوئی کفل کو دفن نہیں کرتا، لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کفل کے
کے اندر گئے، دیکھا کفل اپنے بستر پہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس کو جنازہ بھی دیا اور اس کو صحیح سے دفن بھی کیا۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جوانی کی حفاظت کا سب سے بہترین راستہ یہ کہ آدمی وقت پر شادی کر لے۔ تو اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے اور اسلام نے عزت کی حفاظت کی ہے، عزت کی ایسی حفاظت کی ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی لڑکا ولد الزنا ہے، زنا کے ذریعے پیدا ہوا ہے، اس لڑکے کو بھی سماج کے اندر رہنے کا پورا ادھیکار ہے۔ اگر وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، وہ بھی آپ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھائے گا۔ اگر وہ عالم بن جاتا ہے، خطبہ دے گا، یہاں تک کہ اس کو وراثت سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا، باپ کی نہیں ماں کی وراثت سے اس کو ضرور حصہ دیا جائے گا۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے معاف فرمائیے، مجھ سے ایک زنا ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی اس عورت کو بھگاتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی ہاں مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک فرما دے۔ اللہ کے نبی اس غامدیہ عورت سے کہتے ہیں غلطی تو نے کی ہے، زنا تو نے کیا ہے، لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے تجھے سزا نہیں دی جائے گی، جا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ وہ غامدیہ عورت چلی جاتی ہے، 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس اس بچے کو لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی دیکھ اب تو بچہ ہو گیا ہے، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب تو مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں اے غامدیہ یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، یہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، ابھی سے تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک یہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے تجھے تیرے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ عورت پھر اپنے بچے کو لے جاتی ہے اور جب اس کا بچہ دودھ چھوڑنے کے قابل ہو گیا اور روٹی کھانے لگا، حدیث کے اندر آتا ہے وہ روٹی کا ٹکڑا اپنے بچے کو پکڑا کر کے لائی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دے، اے اللہ کے نبی دیکھے اب تو مجھے پاک کر دے، اب تو میرا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا اس عورت کو جاؤ رجم کر دو۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی، اندازہ لگاؤ، غور کرو، اسلام نے ولد الزنا، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے انسان کی بھی حفاظت کی ہے، بچے کی بھی حفاظت کی ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔